شام بخیر دوستو، امید ہے اللہ تعالیٰ کی عنایات سے خوب محظوظ ہو رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو، ہمارے ولاگس کو پسند کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے چلے جائیں، لائک بھی کرتے چلے جائیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا قومی جو نعرہ ہے وہ ہے مینو کی ڈیم کیئر، اور اس ڈیم کیئر کی نحوستیں ہماری زندگی میں بدرجہ عتم آتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ڈیم کیئر کا مطلب بے حسی اور سفاکی ہے، اور من حیث القوم ہماری پاکستانی سماج میں یہ منحوس خلق پینیٹریٹ کرتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ جوں نام نہاد جدت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مادی زندگی کے چارمنگ رنگ رنگیوں میں کھلتے چلے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ شفاق ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر ایک کا یہی وتیرہ ہے کہ مینو کی ڈیم کیئر اباؤٹ پیپل۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کی زندگیوں میں لوگوں کے دائروں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں شفاقی کا عنصر غالب آتا چلا جا رہا ہے، اور ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنی فکر کرنی ہے، مجھے اپنا خیال رکھنا ہے، مجھے اپنی زندگی سنوارنی ہے، میرے اپنے سٹیٹس کو میں نے مینٹین کرنا ہے، لوگ جائیں بھاڑ میں۔ جب لوگ جائیں بھاڑ میں، انسانیت جائے بھاڑ میں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ بھی بھاڑ میں جائیں گے۔ ہمارا مذہب جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام ازل سے چلا ہے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر اختتام پذیر ہوا۔ اس کی بنیادی تعلیمات میں انسانیت کی فلاح، انسانیت کی خیر، انسانیت کی بہتری، انسانیت کے لیے فکر مند رہنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا یہ شامل ہے۔ حتیٰ کہ اس بات کو ہمارے مذہب نے عبادت کا درجہ دیا کہ کوئی انسان دوسروں کی فکر میں مگن رہے، مشغول رہے۔ اس بات کو عبادت کا درجہ دیا کہ کوئی انسان دوسرے انسانوں کی مدد میں ہلکان ہوتا پھرے۔ ہم اپنے پیارے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے کہ آپ کی 63 برس کی زندگی، جب آپ نے ہوش سنبھالا اس کے بعد سے آن ورڈ فکر انسانیت میں، لوگوں کی خدمت میں، لوگوں کے لیے کنسرن شو کرنے میں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں گزری۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے تو آپ فرما رہے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہیں جو لوگوں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اور ہم ڈیم کیئر کو کے منحوس شبد کو، لفظ کو اپنی زبان کی ٹپ پر رکھتے ہوئے ہر ایک کو یوں ہی اگنور کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم جب انسانیت کی خدمت میں، انسانیت کے کنسرنز میں، انسانیت کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، لوگوں کے لیے دکھی ہونے میں، لوگوں کے دکھوں کو کم کرنے میں اپنا وقت بتاتے ہیں، تو ہم ایک ایسا وائٹل اکاؤنٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھولتے چلے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں خیر ہی خیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات لگائے بیٹھا ہے۔ وہ گھات لگائے کن کے لیے بیٹھا ہے؟ جو انسانیت کے حقوق کی پامالی میں آگے بڑھے ہوئے، انسانیت کو حقوق کو پامال کر کے، انسانوں کو ذلیل کر کے، ان کو دکھ دے کے، ان کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے، ان کے ساتھ وعدہ خلافی کر کے، ان کو پریشان کر کے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا رب جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے تمام بزرگوں کا طور طریقہ، اپنے تمام اولیاء اللہ کا اسلوب، اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو ہمیشہ پرائم رکھیے۔ جتنی بڑی مادہ پرستی ہو، جتنا مرضی مٹیریلزم کا زمانہ ہو، یہ اس کے باوجود بھی انسانیت کی جو ویلیوز ہیں، ہیومن ویلیوز ہیں، دے آر کنسیڈریبل، وہ ہمیشہ ریکن وردی رہیں گی، ہمیشہ اہم رہیں گی۔ انسانیت کی قدریں کبھی پامال نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی صفحہ ہستی سے نہیں مٹتی۔ انسانیت کی قدروں کی طرف جب ہم آئیں گے تو معاشروں میں آسودگی، معاشروں میں امن، معاشروں میں خوشی، ہم آہنگی آئے گی۔ دنیا کے بہت سارے ایسے معاشرے ہیں، جاپان کا معاشرہ دیکھیے، وہاں بنیادی فکر یہی سکھائی جاتی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ بہت سارے یورپی معاشروں کا احاطہ کر لیجئے، وہاں یہی فکر سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ ہم چائنا میں پھر رہے تھے، بیجنگ میں ایک جگہ راستہ بھٹک گئے، واک کرتے کرتے، تو ایک میاں بیوی آ رہے تھے، ان کو ہم نے روکا ہیلپ کے لیے، ہمارا لینگویج بیریئر بھی تھا، اس کے باوجود انہوں نے ہمارے لیے اتنا کنسرن شو کیا کہ ہم حیران رہ گئے کہ یہ ہم ودیش میں پھر رہے ہیں اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا تعاون کیا اور ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دیا۔ تو میرے ساتھ میرے اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ سر یقیناً آپ نے کہیں نہ کہیں
کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھایا ہوگا، اس کی مدد کی ہوگی، کہ اسی کی ریسیپروکیشن میں، اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مدد کی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ اس وائٹل اکاؤنٹ میں لوگوں کے ساتھ نیکیاں بھرتے چلے جاتے ہیں، ڈپازٹ کیے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب آپ ٹربل میں ہوتے ہیں، جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے درجنوں اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنی زندگی سے ٹائم کیئر نکالیے، لوگوں کے لیے فکر مند رہا کریں، لوگوں کی خبر گیری کیا کریں۔ آپ کسی کی کوئی مدد نہ کر سکیں، صرف اتنا پوچھ لیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے، گھر میں خیریت ہے، کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں۔ اس سے انسان کو سیلف اسٹیم بنا دیتی ہیں یہ چیزیں، انکریجمنٹ دوسرے انسان کے اندر پیدا ہو دیتی ہے، وہ چارج جو ہوتا ہے اس کی انرجی بڑھ جاتی ہے۔ ایک انسان نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کہیں جی کیا بات ہے، آج تو آپ بہت زبردست لگ رہے ہیں، دھاسو لگ رہے ہیں، سارا دن اس انسان کا خوشی گزرے گا اور وہ آپ کو دعائیں دیتا رہے گا۔ گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی راہگیر سامنے سے آ رہا ہے، اسمائل دیتے ہوئے سلام کرتے ہوئے گزر جائیں گے، وہ سارا دن خوشی میں سرشار رہے گا کہ ایک گاڑی والے انسان نے آج مجھے سلام کیا تھا۔ تو اس طرح مسکراہٹیں بکھیریں، لوگوں کے لیے کنسرن شو کریں، لوگوں کے لیے فکر مند رہیں، اور اپنے دستیاب وسائل میں سے کوشش کریں انسانیت کے کام آنے کی۔ ضروری نہیں ہوتا لاکھوں کروڑوں میں کسی مدد کی جائے، سینکڑوں ہزاروں میں بھی مدد ہو جاتی ہوتی ہے۔ مدد کرنا شروع کریں، اپنی بلانگنگز میں سے، اپنی ضرورت کی چیزوں میں سے لوگوں کو دان کرنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کتنی آسودہ حال گزرتی ہے۔ تو ان پیرامیٹرز پر جب آپ سوچیں گے، ڈیم کیئر پر لعنت بھیجتے ہوئے سائٹ پر کریں گے، او شٹ اس پر لعنت بھیجتے ہوئے سائٹ پر کریں گے، اپنی زندگی کو خوش اسلوبی کی طرف لائیں گے، اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں نازل کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔